اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا ہے، اس سے پہلے بھی میں اس موضوع پہ بول چکا ہوں کہ ہم استغفار کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، تو اس کا اصل مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کسے کہتے ہیں مغفرت؟ کیا مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کوئی گناہ کو معاف کر دے، یا یہ مطلب ہے کہ قیامت کے دن جب سب کا حساب ہوگا، قیامت میں ساری دنیا حاضر ہوگی، وہاں اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے بخش دے، چھوڑ دے؟ کیا بولنا کیا چاہ رہے ہیں ہم، یہ واضح ہونا ضروری ہے۔ اور جو لوگ سیریسلی میرے بیانات سننے کے بعد غور و فکر کرنا شروع کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مجیب صاحب اب ہر لفظ پہ ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کا معنی معلوم کریں اور اس کے اندر سینس پیدا ہو۔ جب ہماری زبان سے ہم استغفر اللہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو اس سے کیا مراد ہے، میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں اللہ سے؟ تو یہ اس کا مطلب بہت ضروری ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتے ہوئے بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس سے ملتے جھلتے دو لفظ اور ملیں گے آپ کو، اللہم اغفر لنا ورحمنا وعف عنا، یا پھر بس استغفر لنا، اللہم اغفر لنا اور واعف عنا واغفر لنا ورحمنا۔ تو واعف عنا واغفر لنا ورحمنا، وعفو کہتے ہیں معاف کرنے کو، واغفر لنا پکڑ لینے کے بعد چھوڑ دینے کو، غفرہ کہتے ہیں گرفتاری ہو چکی ہے اب چھوڑنا، اور ورحمنا ہم پہ رحم کیجئے۔ تو واعف عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہاں سے اس کا مطلب معلوم ہوتا ہے، فانصرنا ہمیں کامیابی عطا کیجئے، ہماری مدد کیجئے قوم الکافرین کے اوپر۔ تو اب یہاں بات کیا سمجھ میں آئی؟ بات یہ سمجھ میں آ رہی کہ یہ کیا سچویشن تھی جس پہ یہ بات ہو رہی تھی۔ میں ابھی انشاءاللہ آپ کو قرآن کی آیت سے بھی ثابت کر دوں گا کہ بقرہ کے آخری میں 285 آپ چیک کر لیجئے، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اس کے بعد والی آیت میں جو ہے یہ دیکھیے بالکل آخری کے الفاظ ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا ہماری بھول چوک پہ اور ہماری خطاؤں پہ، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اتنا بوجھ ہم پہ نہ ڈال جتنا پہلے کے لوگوں پہ ڈال چکا ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، ہم پہ اتنا بوجھ اتنا حمل مت ڈال کہ ہماری اس میں طاقت نہ ہو۔ یہاں سے واعف عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہی ہمارا دوست ہے، تو ہی ہمارا ساتھی ہے، ہم پہ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پہ رحم کر، تو ہی ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اس سے بات ثابت ہو گئی کہ یہ دعائیں، یہ التجائیں جو ہے یہ کسی خاص سچویشن کے لیے ہے۔ اگر ہم اس کو عام طور پہ بھی کر لیں تو پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ معافی مانگنا کیا ہے اور غفرہ کیا ہے۔ یہ دو باتیں سمجھنے کے لیے اس کے اپوزٹ ورڈز پہ جائیے۔ معافی آپ کب مانگتے ہیں؟ جب غلطی ہو جائے، کچھ غلطی سے پیر لگ گیا، غلطی سے کوئی چیز ہو گئی، کوئی چیز ٹوٹ گئی، او آئی ایم سوری۔ یہ سوری کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے کہ یہ بھول چوک سے، میری انسانی کمزوری کی وجہ سے، میں نے ٹھیک سے دیکھا نہیں، میں نے ٹھیک سے چیک نہیں کیا، میں لاپرواہی میں غلطی کر دیا، فوراً معافی مانگنا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں تو ایسی جگہ پہ معافی مانگتا ہوں جہاں پر میری غلطی نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ سامنے والے کی غلطی ہے، لیکن ہم ٹریفک میں ہیں، اگر میں وہاں بحث کروں گا تو میری وجہ سے دوسری ٹریفک رکے گی، سامنے والے سے لڑائی ہوگی، غلطی اس کی رکھتے ہوئے بھی میں معافی مانگتا ہوں، میں بولتا ہوں سوری بھائی صاحب، شاید میرے سے غلطی ہو گئی، تو وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، ہو کے بولتا ہے نہیں بھائی صاحب غلطی مجھ سے ہوئی ہے، کوئی بات نہیں آپ جائیے، بلکہ آپ مجھے معاف کر دیجئے، معاملہ جلدی صاف ہو جاتا ہے۔ ورنہ دو جاہلوں کی طرح ٹھہرے رہو، والدہ ہمشیرہ کرتے رہو، مارتے رہو، پولیس والا آ گیا، ہزاروں لوگوں کی ٹریفک میں آپ جو ہے پھنسے ہوئے ہیں، یہ اس طرح کی بیوقوفیاں ہوتی ہیں۔ رشتوں میں ہوتا ہے میاں بیوی کے، چھوٹی سی غلطی پہ معافی نہیں مانگتے، اور بڑا معاملہ کیس طلاق پہ جا کے، خلا پہ جا کے،
کورٹ میں جا کے، پہلوانوں کے پاس جا کے، پولیس اسٹیشن میں جا کے، پورے خاندان میں ذلیل ہو کے، بچوں کی تربیت برباد کرنے کے بعد معافی کا ٹائم آتا ہے. چلو اب کمپرومائز کر لو، جو ہو گیا ہو گیا، یہاں سے نئی زندگی شروع کرو. کیا بولیں گے؟ لعنت ہے ایسی زندگی پہ. بولیں گے کیا بولیں گے؟ لعنت تو گزر گئی. جو 6 مہینے جو لعنتی زندگی گزار لیے، 1 سال گزار لیے، 2 سال گزار لیے، 6 سال سے ناراضگی چل رہی. اب تو انا پہ آ گئی بات کہ نہیں، اب ہم کیس ڈال دیے، واپس نہیں لیں گے. انہیں بھی بولتا ٹھیک ہے میں خلا پہ سائن نہیں کروں گا، تم جہاں تک جاتے جاؤ. اب لیڈر بیچ میں آ رہے ہیں، پہلوان بیچ میں آ رہے ہیں، کورٹ آ گیا، وکیل بیٹھ کے کھا رہا ہے آرام سے، پولیس والے کھا رہے ہیں پیسے، آپ کو بیوقوف بناتے جا رہے ہیں صرف ایک معافی نہیں مانگنے کی وجہ سے. میں کیوں معافی مانگوں؟ میں مرد ہو کے معافی مانگوں؟ انہیں بولتی میری غلطی نہیں ہے، میں کیوں معافی مانگوں؟ کیا کرے تم اب تک میرے واسطے؟ تو یہ معافی ایک ایسا شیطانی حربہ ہے کہ آپ کو غرور نفس میں مبتلا کر کے آپ کی زندگی برباد کر دے گا ابلیس. معافی مانگنا سیکھیے، فوراً سرنڈر ہو جائیے، فوراً سرنڈر ہو جائیے. ابھی کچھ دن پہلے میرے کرایہ دار سے میری بحث ہوئی، میں نے اس کو خوب سنا دیا. وہ بدھسٹ ہے اور وہ بار بار کہتا تھا ایم اے ریلیجیس پرسن. میں بولا یو آر اے لائر، تیرا ریلیجن بھی جھوٹا ہے، تو بھی جھوٹا ہے مسلمانوں کی طرح. ہمارا مذہب بھی جھوٹا ہے، ہم بھی جھوٹے ہیں، کیونکہ اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے. جو لوگ بھی اس کو مذہب بنائے وہ جھوٹے نکلے. باتوں میں بات آگے نکل جائے گی. میں آپ کو معافی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ معافی کیا چیز ہے. معاف کسی چیز کو مٹا دینا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللہم انکا تحب العفو واعف عنی. رمضانوں میں سکھاتے ہیں مولوی کہ اے اللہ تو وعفو ہے، تو بہت بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے. یہ ہو گئی معافی. اس کو سمجھنے کے لیے اب آپ آگے بڑھ کے سوچئے کہ آپ نے غلطی کی. ایک تو غلطی ہے جسے انگلش میں مسٹیک کہتے ہیں، لیکن ایک دوسری چیز ہے جرم. جرم جسے کرائم کہتے ہیں انگلش میں. تو جو مسٹیک ہے، جو غلطی ہے، جس کی معافی آپ مانگتے ہیں، وہ بھول چوک سے ہو جاتی ہے، انسانی کمزوری کی وجہ سے. لیکن جو کام پری پلان ہوتا ہے، وہ کام میں آپ نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، آپ کرمنل ہیں. اب کرمنل کے بھی لیے معافی ہے، اس کا نام معافی نہیں ہو سکتا، اسے مغفرت کہتے ہیں. اب آپ پکڑے گئے اللہ کے پاس، آپ کا جرم لکھا گیا، اب آپ کو مغفرت مانگنا پڑے گا. اور مغفرت ایسے ہی نہیں ہوتی، مغفرت ہوتی ہے پینالٹی بھرنے کے بعد. سورہ حجرات میں یا احزاب میں، حجرات میں ہے میرے خیال میں، کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ سوال کرنے کے لیے آئیں تو پہلے یہ کہیں کہ جا کے اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر کے آؤ. ایسے فری میں آ کے نبی سے جو ہے مشورے لیتے جا رہے ہیں اور باہر جا کے منافقت کر رہے ہیں اپنی. تو ان سے کہو کہ پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے آئیں کچھ سوال کرنے سے پہلے، تب پتہ چل جائے گا ان کا سوال کتنا جینیون ہے. آج بھی ہو رہا ہے، میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے. مسخرے پن میں 2-3 چھچورے بیٹھتے ہیں، ایک میسج کر کے بولتے ہیں ذرا اس کو چھیڑو تو صحیح، ذرا دیکھو تو صحیح کیا جواب آتا ہے. اچھا اس کے بعد جب میں جواب دیتا ہوں، قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں، ریفرنسز دیتا ہوں، اتنے نالائق ہیں کہ پلٹا کے پھر ایک جواب نہیں دیتے کہ مجیب صاحب ہم نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، آپ نے محنت کر کے اتنا ریسرچ کر کے اتنا جینیون جواب دیا ہے، دل کو لگ گئی بات. میرے خیال سے وہ میسج سنتے بھی نہیں ہوں گے، بس چھیڑنا ان کا کام ہے. ایسے بھی کافر، ایسے بھی منافق ملتے ہیں آپ کو، بعض اچھے بھی ہیں الحمدللہ، اکثریت اچھوں کی ہے. تو یہاں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مسٹیک اینڈ کرائم، غلطی اور جرم، معافی اور استغفار. استغفار کرنے کے لیے پہلے آپ کو پینالٹی دینی پڑے گی. اگر معاملہ یہ حقوق العباد میں سے ہے تو پہلے اس سے معافی مانگنی پڑے گی، تب اللہ معاف کرے گا. پہلے اس کا پیسہ دینا پڑے گا، پھر اللہ معاف کرے گا. جو غیبت آپ نے کی ہے اس کے سامنے جا کے معافی مانگنا پڑے گا، اعتراف کرنا پڑے گا کہ بھائی میرے سے غلطی ہو گئی، آپ کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بول دیا فلاں محفل میں. وہ بات آپ تک پہنچے گی، آپ ناراض ہوں گے. مجھے خیال آ گیا کہ شاید میرے سے آپ کی غیبت ہو گئی ہے، پلیز مجھے معاف کر دیجیے. کون ایسا دنیا میں ہے جو معاف نہیں کرے گا؟ چلو کوئی بہت غصے میں ایک تھپڑ مار دے گا، آپ کو مارنے دو. یہ قیامت کی ہولناکی، قیامت کی بے عزتی، قیامت کی ذلت سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ آپ کو دنیا میں کوئی جوتا نکال کے ایک تھپڑ مار دے، جوتے سے آپ کو 10 آپ کے سر پہ جوتے مارے. یہ بہت اچھا ہے، یہ سستا سودا ہے. یہاں 2 لوگوں کے سامنے بے عزتی ہوں گی، 200 کے سامنے ہوں گی، لیکن قیامت کے دن
अनलिमिटेड, सारी दुनिया के सामने, सारी इंसानियत के सामने। आदम अलैहिस्सलाम भी देखेंगे वहाँ जूते खाते हुए हमको, आखिरी बच्चा जो पैदा होगा वो भी देखेगा। बहरहाल ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए। अब मैं एक छोटी सी बात करके अपनी बात को मुकम्मल करूँगा कि गलती जुर्म कब बनती है। ये बात मैं पहले समझा चुका हूँ। मिसाल के तौर पे मुझसे एक एक्सीडेंट हो गया, वहाँ कैमरे लगे हुए थे। अगर वो एक्सीडेंट के बाद मैं बहुत जल्दी में हूँ, उस बेचारे को देखा भी नहीं, वहाँ से चला गया, क्योंकि आगे हॉस्पिटल है, वहाँ मेरे लिए इससे बड़ी इमरजेंसी है, और वो गलती भी मेरी नहीं थी, कोई ज़बरदस्ती बीच में आ गया, उसको टक्कर लगी और वो गिर गया। मैंने देखा सॉरी, उसको इतनी ज़्यादा चोट नहीं आई, थोड़ा बहुत घसीटे वसीटे लगे हैं, मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ मैं अपना काम करके, मेरा बच्चा बीमार है, मेरी माँ बीमार है, मेरी बीवी बहन कोई भी बीमार है, मेरा दोस्त एक्सीडेंट में है, मैं वो करते ही वहाँ वापस आऊँगा, देखूँगा, पूछूँगा कि भाई यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था, वो बंदा किधर गया। करीब के पुलिस स्टेशन में जाके अपना नाम लिखाऊँगा, अपना नंबर लिखाऊँगा, सर मेरे से कैमरा नंबर पिलर नंबर 104 के पास, पिलर नंबर 200 के पास मेरा एक एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ के CCTV कैमरे में आप देख सकते हैं, गलती मेरी नहीं थी, लेकिन चूँकि मैं इमरजेंसी में जा रहा था इसलिए मैं वहाँ चला गया, ये मेरा नंबर है, ये मेरा नाम है। अगर वो बंदा कंप्लेन कराने के लिए आए या करीब के किसी पुलिस स्टेशन में जाए तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं ख़ुद उनसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। अगर उस बेचारे को पैसों की कोई तकलीफ़ है तो मैं उसकी मरहम पट्टी के लिए 200-400-500 भी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी से टकराया है, मुझे भी नुकसान हो सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं महफूज हूँ, ये मेरी जान का सदका समझ के गलती उसकी रखते हुए भी मैं दे रहा हूँ। आप क्या समझते हैं, कोई इंस्पेक्टर आपके बारे में क्या सोचेगा? वो बोलेगा साहब ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। तो बिल्कुल अल्लाह का मामला ऐसा ही है। वहाँ जब इंसाफ होगा, वहाँ जब सारी बातें सामने आएंगी, अल्लाह ये कहेगा कि इससे जुर्म भी हुआ, इससे गलती भी हुई, तो फजर से ज़ोहर तक अगर कोई गुनाह आपसे हो गया है तो ज़ोहर की नमाज से पहले मस्जिद में दाखिल होते वक्त अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाबा बिरहमतिका, ऐ अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, पहले मैं माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम, या अल्लाह मुझसे ये गुनाह हो गया है, अब मुझे मजबूरन ज़ोहर में तो आना ही पड़ा, लेकिन मुझे 10 बजे मैंने ये गुनाह कर दिया था, 3 घंटे गुजर चुके हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद मैं वज़ू करूँगा। तो शायद इसी बात के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा होगा कि जब आप वज़ू करते हैं तो हाथों से किए हुए गुनाह धुल जाते हैं, नाक से किए हुए, मुँह से किए हुए, आँखों से किए हुए, आपको ये पूरा हिस्सा धोना है। मतलब क्या है, वहाँ ये बता दिया गया है कि अम्मी के साथ गुस्ताखी करो, वज़ू करके माफ़ करा लो, अब्बा के पैसे चुरा लो, जेब में से वो कर लो, किसी लड़की को आपने छेड़ दिया, किसी की बेइज्जती कर दी, किसी की इज्जत लूट ली, किसी का माल खा गया, किसी को झूठ बोल दिया, किसी की गीबत कर दी, किसी को गाली दे दी, वज़ू कर लो, आपके गुनाह धुल गए। बस ऐसा पानी के साथ साथ गुनाह टपके। ये कहाँ की जहालत है, कोई बात को बीच में से निकाल के पेश कर देना। तो ये बात बिल्कुल ऐसी है कि आप गलती करेंगे तो वो जुर्म बनने तक जो है आपके पास एक नमाज से दूसरे नमाज का वक्फा है अल्लाह के मामले में। अब दुनिया के मामले में जैसा ही आपको फुर्सत मिलती है आप पुलिस स्टेशन में जाएं, अगर वो बंदे का पता है तो उसके घर पे जाएं। आप घर पे जाते ही गुस्सा 75% नीचे आ जाएगा कि अरे मैं तो इसको ढूंढ रहा था, ये तो मेरे घर में आ गया है। अगर वो आपसे गाली गलौज भी करे तो आप उसको हक करें, सीने से लगा लें, बोले भाई मैं तो माफ़ी मांगने आया था आपसे। मोहल्ले वाले भी देखेंगे, गुंडे भी देखेंगे अगर, तो जो है वो आपकी साइड पे आ जाएंगे। चलिए, इसी के साथ काफ़ी देर हो रही है, और अगर कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछिए। अस्सलाम वालेकुम।